ذرا سوچئے 13 ارب 8 کروڑ سال کی اس وسیع کائناتی کہانی میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ آئیے وجود کی اس عظیم داستان کو شروع سے شروع کرتے ہیں، اس لمحے سے جب کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سب کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس خیال پر غور کیجیے، کیا ہو اگر ہماری تمام تر تاریخ، ہماری ساری کامیابیاں کائنات کی اس لامتناہی داستان میں صرف ایک پل بھر کی چمک ہوں، ایک ایسی روشنی جو خود ہی بجھ جانے کے لیے بنی ہوں؟ یہ گہرا اور پریشان کن سوال ہے، اور یہی سوال ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، بالکل شروع میں۔ ہمارا یہ سفر ہمیں ہر چیز کی ابتدا تک لے جائے گا، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سادگی سے پیچیدگی نے جنم لیا، ان خاص لمحوں میں جنہیں ہم اہم دہلیزیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب ہوا کیسے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے گولڈی لاکس کنڈیشنز، یعنی ایسے حالات جو نہ بہت زیادہ گرم ہوں نہ بہت زیادہ ٹھنڈے، بلکہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کائنات میں جب بھی صحیح اجزاء اور صحیح توانائی ایسے ہی بالکل ٹھیک حالات میں اکٹھے ہوتے ہیں تو نئی اور زیادہ پیچیدہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو آئیے ذرا وقت کے اس پیمانے کو محسوس کرتے ہیں۔ 13 ارب 8 کروڑ سال پہلے بگ بینگ، ہر وہ شے جسے ہم جانتے ہیں ایک ایٹم سے بھی چھوٹے نقطے سے پھیل کر وجود میں آئی۔ پھر وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، تقریباً 3,80,000 سال۔ کائنات ٹھنڈی ہوئی اور پہلے ایٹم بنے، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ مگر کہانی یہاں رکی نہیں، مزید 20 کروڑ سال بعد کشش ثقل نے ان ایٹموں کو اکٹھا کیا اور کائنات کے پہلے ستارے روشن ہو گئے۔ لیکن کائنات کی اصل کیمیاگری اس کی تباہی میں چھپی ہے۔ جب بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی پوری کر کے سپر نووا دھماکوں میں پھٹتے ہیں تو وہ صرف ختم نہیں ہوتے، وہ ایک طرح کی کائناتی بھٹی بن جاتے ہیں۔ یہی وہ بھٹیاں ہیں جہاں کاربن، لوہا، سونا اور زندگی کے لیے ضروری دوسرے تمام بھاری عناصر بنتے ہیں اور خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ستاروں کی اسی دھول سے بنے ہیں۔ تو ستاروں کی اسی دھول سے ایک نئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ اب ہم کائنات کی وسیع کیمیاگری سے ہٹ کر ان خاص حالات پر توجہ دیں گے جنہوں نے ہمارے سیارے کو بنایا اور بالآخر زندگی کو جنم دیا۔ ذرا تصور کریں، آج سے 4.5 ارب سال پہلے کا منظر۔ سورج کی پیدائش سے بچ جانے والی گرد اور چٹانوں کے طوفان میں ہمارا سیارہ زمین شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی، بلکہ آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا تھا جہاں مسلسل ٹکراؤ اور افراتفری کا عالم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان بے جان کیمیکلز اور چٹانوں سے زندگی کیسے پھوٹی؟ 1953 میں ملا یورے نامی تجربے نے اس کا ایک ممکنہ جواب دیا۔ انہوں نے ابتدائی زمین کے حالات یعنی پانی، کچھ گیسیں اور بجلی کی چنگاریاں استعمال کیں، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ امائنو ایسڈز یعنی زندگی کے بنیادی اجزاء خود بخود بن گئے۔ مطلب زندگی شاید کوئی معجزہ نہیں بلکہ کیمیا کا ایک فطری نتیجہ تھی۔ اور پھر زندگی نے ایک انقلابی قدم اٹھایا، فوٹو سنتھسس، یعنی زندگی نے سورج کی روشنی کو براہ راست توانائی میں بدلنا سیکھ لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے ہمارے سیارے کے سمندروں میں زندگی کا ایک دھماکہ کر دیا اور ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن اس انقلاب کی ایک قیمت تھی۔ فوٹو سنتھسس سے پیدا ہونے والی آکسیجن اس وقت کی زیادہ تر زندگی کے لیے زہر تھی۔ اس نے زمین پر پہلی بڑی تباہی مچائی، مگر اسی تباہی سے ایک نیا موقع پیدا ہوا۔ یہ آکسیجن سے بھری فضا ہی تھی جس نے بعد میں آنے والی زیادہ پیچیدہ زندگی کے لیے، یعنی ہمارے جیسے جانداروں کے لیے، راستہ بنایا۔ تو ان چھوٹے جانداروں سے شروع ہونے والی کہانی اربوں سال پر محیط ہے۔ آئیے اب وقت میں ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور اس ارتقائی راستے پر آتے ہیں جو آخرکار ہم تک پہنچا، اور اس ایک خاصیت پر بات کرتے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے آسمان سے موت برسی۔ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا اور اس نے ڈائنوسارز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ مگر اسی تباہی کی راکھ سے ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ اس واقعہ نے ہمارے چھوٹے ممالیہ آبا و اجداد کو موقع دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس سیارے کا نظام سنبھال لیں۔ تو آخر ہم انسانوں میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایک لفظ میں کہیں تو زبان۔ دیکھیے، جانور حال کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، جیسے خطرہ ہے یا خوراک ہے،
لیکن انسانی زبان ہمیں ماضی، مستقبل اور خیالی تصورات کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ہم نسل در نسل علم منتقل کر سکتے ہیں۔ یہی ہماری اصل سپر پاور ہے، اجتماعی طور پر سیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپر پاور نے ہمیں کہاں پہنچایا۔ خاص طور پر ان دو بڑے توانائی کے انقلابات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے انسانی ترقی کو بے مثال رفتار بخشی، ایک زراعت اور دوسرا فوسل فیولز۔ تقریباً 12,000 سال پہلے ہم نے شکار اور تلاش کی زندگی چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنا سیکھا۔ یہ محنت طلب کام تھا، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا تھا، خوراک کی فراوانی۔ اسی اضافی خوراک کی وجہ سے ہم ایک جگہ بس سکے، گاؤں بنے، پھر شہر بنے اور آخرکار تہذیبوں کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر صرف چند 100 سال پہلے ہم نے زمین کے نیچے چھپا ایک خزانہ دریافت کیا، فوسل فیولز، لکڑی سے کوئلہ اور پھر تیل اور گیس تک کا سفر۔ یہ توانائی کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے صنعتی انقلاب کو جنم دیا اور ہماری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ توانائی کے اسی بے پناہ استعمال نے ہمیں ایک نئے ارضیاتی دور میں داخل کر دیا ہے، جسے سائنسدان اینتھروپوسین کہتے ہیں، یعنی انسان کا دور۔ سوچئے، زمین کی 4.5 ارب سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک اکیلی نو، یعنی ہم انسان، اس سیارے پر تبدیلی لانے والی سب سے بڑی طاقت بن گئے ہیں۔ اور یہ عظیم کہانی ہمیں آج اس لمحے پر لا کر کھڑا کرتی ہے، ایک ایسے دوراہے پر جہاں ہمیں اپنی ہی کامیابی کے نتائج کا سامنا ہے اور ایک ایسے مستقبل کا سامنا ہے جو ابھی لکھا نہیں گیا۔ 1950 کے بعد جو ہوا، اسے سائنسدان عظیم سرعت کا نام دیتے ہیں۔ آبادی، معاشی سرگرمیاں، توانائی کا استعمال، ہر چیز کی رفتار اچانک آسمان کو چھونے لگی۔ صرف ایک انسانی زندگی کے عرصے میں ہم نے اس سیارے کو اتنا بدل دیا جتنا شاید پچھلی تمام نسلوں نے مل کر بھی نہیں بدلا تھا۔ اور یہی رفتار ہمیں ایک خطرناک حقیقت کے قریب لے آئی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ سیاراتی حدود کی نشاندہی کی ہے۔ یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جنہیں عبور کرنا پورے سیارے کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان میں سے کئی حدود جیسے حیاتیاتی تنوع کو پہلے ہی پار کر چکے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس سائنس ہے۔ اصل مسئلہ علم کی کمی کا نہیں، بلکہ عمل کرنے کے عزم کی کمی کا ہے۔ وہ اجتماعی ہمت جو اس بحران کا رخ موڑنے کے لیے درکار ہے۔ کائنات کی اس 13 ارب سالہ تاریخ میں ہم منفرد ہیں۔ ہم وہ پہلی نو ہیں جو اپنی ابتدا کی کہانی کو سمجھنے کے قابل ہوئی ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ نو بھی ہوں گے جو اپنی کہانی کا اختتام خود لکھے گی؟ مستقبل ابھی طے نہیں ہوا۔ یہ ایک انتخاب ہے، اور یہ انتخاب ہمارا ہے۔